السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت اور قبر کا بیان۔ کس وقت ایمان لانا بیکار ہے؟ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے اور نہ ہی بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا بیکار ہے، کیونکہ ایمان تو اللہ و رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا، یا پیڑ ہو یا پالو ہو، یہ غلط ہے۔ اس کا ماننا کفر ہے۔ اسی کو آواگمن کہتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے۔ قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے اور کسی کی اعلیٰ علیین میں، اور کسی کی زمزم شریف کے کنارے، کسی کی جگہ اس کی قبر پر، اور کافروں کی روح قید رہتی ہے کسی کی چاہ بروت میں، اور کسی کی سجین میں، اور کسی کی مرگھٹ یا قبر پر۔ کیا روح بھی مرتی ہے؟ بہرحال روح مرتی یا مٹتی نہیں، بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو، اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی ہے، پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے، اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں، روح کے لیے کوئی جگہ دور نزدیک نہیں ہے، بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے،
وہ بد مذہب ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ قبر کا دبانا۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے۔ مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے اور پکارتا ہے، اے گھر والوں، اے رشتے داروں، ہم کو اکیلے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اس وقت صرف کام آنے والا ایمان ہے، قرآن ہے، نماز ہے، اور جو دنیا میں نیک کام کیے ہوں وہ آپ کے ساتھ میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سبھی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔